अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया। आसिफ प्रोग्राम है नूर सर और मेरे साथ है मेरे साथी। मैं हूं आपका मेज़बान फैसल अली बलोच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूर सहर सारी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नूर सहर सारी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ और AY मार्केटिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं तिलावत कलाम पाक से करने के लिए क़ारी मुसद्दिक़ुल अमीन साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आपके सामने तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب کریم اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور معیشت کا استحکام بنا دے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا اور جو میرا انکار کرتے ہیں انہیں فائدہ ہوگا لیکن بہت کم اور ان کے لیے تو ٹھکانہ جہنم ہے. اور جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی بنیادیں رکھی اور انہوں نے دعا فرمائی اے رب کریم کہ بے شک یہ ہماری قربانیاں قبول و مقبول فرما لے تو سننے والا اور جاننے والا ہے. وما توفیقی الا باللہ. جزاک اللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام اس وقت آپ تلاوت سماعت فرما رہے تھے تلاوت کلام پاک کو جو کہ قاری مصدق الامین صاحب آپ تک پہنچا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی میں مہمانان گرامی کا تعارف کراؤں. ہمارے ساتھ مولانا عبدالخالق فریدی صاحب جو کہ ستاریہ اسلامیہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل بھی ہیں، وہ موجود ہیں. السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ اچھا، آپ سے تعزیت بھی ہم نے کرنی تھی کہ آپ کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا کل، اس سلسلے میں ہم نے دعا بھی یہاں کی تھی. تو اب آپ وہاں سے واپس آ چکے ہیں اسلام آباد سے الحمدللہ اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں. تو کیا ان کی طبیعت وغیرہ ناساز تھی؟ جی ہاں، وہ ہاسپٹلائز تھیں 2 ہفتے تک.
صحیح تو اس دوران ہی ان کا جو ہے اللہ پاک انہیں اللہ جوائے تعالیٰ رحمت ان کی میں مغفرت جگہ کرے۔ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں مفتی روشن دین صاحب، ان کا بھی السلام علیکم، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممتاز عالم دین ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز نعت خواں جلا حبیب صاحب، ہم بھی آپ کا بھی شکریہ۔ جلا حبیب صاحب بڑا مشکل سا نام ہے لیکن صحابی رسول کا نام ہے اور ہمیں یہ نام یاد رکھنے چاہیے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں صحابہ کرام کے نام یاد ہو جاتے ہیں۔ تو جلا حبیب صاحب جلابیب، جی اچھا آئیے میننگ بھی جلابیب، بتائیے آپ ہمارے ناظرین جلا کو کہ حبیب ماشاءاللہ نہیں ایک جلابیب۔ بہت ہی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل یہ نام جو ہے جلابیب، اصل میں اس کے ورڈز کی جو پروناؤنسیشن ہے وہ جلابیب ہے، اور اس سے اخذ کیا گیا وہ جلابیب ہے، تو والد مرحوم نے یہ نام رکھا تھا۔ صحیح، ماشاءاللہ بہت خوبصورت نام ہے، بہت خوبصورت اور یونیک نام ہے۔ تو ناظرین کرام ہم اصل میں جلابیب صاحب جلباب جو ہے نا، جلباب وہ پردے کو کہتے ہیں، جی۔ اور جلابیب جو ہے اس کا یعنی مصغر ہے، چھوٹا پردہ، ماشاءاللہ، یہ معنی ہے اس کا۔ تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ جو ہے ایک حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تیری شان عم نوالو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، سجدوں کو میرے نور ملا، تیرے حرم کا میں شکر ادا کیسے کروں، تیرے کرم کا مجھ پر خدا نے احسان کیا ہے، ایمان دیا ہے ہمیں قرآن دیا ہے، جب جسم سے رکھنا تو سلامت میرا ایمان خدایا، نکلے میرا دم کلمہ پر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ،
کرم کہنا تیری شان ہے مولا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی ناظرین خوبصورت کلام. کرام، اس وقت ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں، تو ہمارے کہیں ساتھ مت جائے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا نور سحر میں. جی کرم مصطفیٰ گئے بن کے ماجے کرم مصطفیٰ گئے آ گئے 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 مصطفیٰ گئے. آمنہ کا مقدر سوار آ گیا آمنہ کا مقدر سوار آ گیا گود میں چاند جگہ اتار آ گیا گود میں چاند جگہ اتار آ گیا حور و غلما سلامی کو جھکنے لگے حور و غلما سلامی کو جھکنے لگے پڑھتے رضوان صلی اللہ گئے پڑھتے رضوان صلی اللہ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 گئے. آج کوئی بھی سائن نہ خالی رہے آج کوئی بھی سائن نہ خالی رہے سب مراد ملے ہر مصیبت ٹلے سب مراد ملے ہر مصیبت ٹلے مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے بھیک لینے کو یا خدا گئے بھیک لینے کو یا خدا گئے آ گئے مصطفیٰ گئے آ گئے مصطفیٰ گئے آ گئے مصطفیٰ گئے آ گئے مصطفیٰ گئے. اللہ جیتی رہیے، سلامت رہیے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہم ایک ڈیلی سوال کرتے ہیں اور اس کے آپ کو 3 آپشنز دیتے ہیں جس میں سے ایک جو آپشن ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے. تو آج کا سوال میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کیونکہ آج ہم 20 رمضان المبارک ہے، ہم جو 20ویں سحری کرنے جا رہے ہیں اور فتح مکہ اس دن جو ہے وہ ہوا تھا. سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، فتح مکہ کس سن ہجری میں ہوا؟ اس کے آپشن ہیں، پہلا آپشن ہے 12 ہجری کو، دوسرا آپشن ہے 8 ہجری کو اور تیسرا آپشن ہے 5 ہجری کو. اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہم آپ کو اپنے پروگرام کے لاسٹ میں بتائیں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری اسکرین پہ جو نمبر چل رہے ہیں اس پر آپ کال کر کے لائیو کال کر کے اس کا درست آنسر بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمارے علماء کرام سے کوئی سوال کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کوئی ریسیپی کی فرمائش کرنی ہے سارا سے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور جی آج کا میں موضوع بتا چکی. ہاں، آج کا موضوع فتح مکہ ہے اور فتح مکہ جو ہے حق اور باطل کو بالکل واضح کر رہا ہے، جہاں کہا گیا کہ باطل مٹنے کے لیے ہے. اور اسی حوالے سے میں ایک نظم بھی کچھ دیر میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں علامہ ابوالخالق فہیم صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ فہیم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ فتح مکہ کا پس منظر کیا تھا اور وہ جو صلح حدیبیہ اس سے پہلے ہو چکی تھی تو اس کا اس سے کیا تعلق تھا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم بالہدی ومن هو فی ضلال مبین سبحان اللہ. سبحان اللہ. قل هو ربی اعلم بمن جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پہ تھے، مکہ سے مدینہ کی طرف آپ روانہ تھے، تو یہ اللہ نے نازل کی تھی، جس میں پیغام یہ ہے کہ آپ جا نہیں رہے بلکہ آپ نے پلٹ کر مکے واپس آنا ہے. صحیح. اب اس کی جو بنیاد ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، اور صلح حدیبیہ کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بڑے بے چین اور بے تاب تھے مکہ پہنچنے کے لیے. تو اس خواب کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، حدیبیہ اصل میں ایک ویران کنویں کا نام ہے، یہ پرانا نام ہے. ابھی جدید نام اس جگہ کا ہے شمیسی، صحیح. جو مکہ اور جدہ کو ملانے والا جی ٹی روڈ ہے الخط السری، اس سے یہ مکہ سے زیادہ سے زیادہ 21 کلومیٹر ہے. صحیح. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو قریش نے کہا کہ ہم نے تو ان کو نکالا ہے تو ہم ان کو کیسے داخل ہونے دیں. صحیح. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں امن اور پیس کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ امن اور پیس کے نتیجے میں ہم داخل ہوں. بالکل. تو آج کی جو سامراجی قوتیں ہیں ان کو یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین اور امن کا مذہب ہے، اسلام جو ہے لڑائی جھگڑے کا مذہب نہیں ہے. اب آپ حدیبیہ میں بیٹھ گئے، قریش نے آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا. نتیجے میں صلح حدیبیہ مارد وجود میں آئی جو 6 شرائط پر مبنی تھی. اس میں ایک شرط یہ تھی کہ حجاز میں آباد جو قبائل ہیں، اصل میں مکہ اور مدینہ اور اس کے سینٹر میں جو علاقے ہیں اس کو حجاز مقدس کہا جاتا ہے. تو اس میں دیگر قبائل بھی تھے اور 2 قبیلے بہت بڑے تھے، ایک بنو بکر اور ایک دوسرا قبیلہ خزاع. اب بنو بکر اور خزاع جو 2 قبائل تھے ان کے آپس میں بھی لڑائی تھی، ماضی میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو قبیلہ بنو بکر جو تھا وہ قریش کا حلیف بن گیا، یعنی ان کے ساتھ مل گیا، اور قبیلہ خزاع جو تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں آ گیا. صحیح. اب 1.25 سال کے بعد جو قبیلہ بنو بکر تھا اس نے انتقام لینے کے لیے قبیلہ خدا کے لوگوں پر حملہ کر دیا. اب قبیلہ خدا کے جو لوگ تھے انہوں نے جان کی امان کے لیے بیت اللہ کے اندر وہ اپنے آپ کو لے گئے، لیکن انہوں نے وہاں بھی ان کو قتل کیا. تقریباً 30 سے 32 لوگ جو تھے وہ قبیلہ خدا کے بے دردی کے ساتھ ظالمانہ انداز میں قتل کر دیے گئے. تو وہ جو قبیلہ خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا وہ اپنی شکایت لے کر وہاں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ قریش نے اپنا عہد توڑ دیا ہے صلح حدیبیہ والا، تو آپ نے تیاری کا حکم جاری فرمایا. صحیح. اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے اور پھر فتح مکہ مارد وجود میں آئی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے پہلے قریش کو یہ پیغام دیا کہ جو آپ نے زیادتی کی ہے اس پر معافی مانگیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خون بہا ادا کریں. یعنی خون بہا کا ایک طریقہ تھا عربوں میں کہ ایک آدمی کی جان کے بدلے 100 اونٹ دیے جاتے تھے، جو دیت کا طریقہ کہلاتا ہے، دیت جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے اس سے انکار کیا. مزید ان کی نخوت جو تھی وہ ابھر کر سامنے آ گئی کہ ہم قریش ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو قریش کہتے تھے، بیت اللہ کے پڑوسی کہتے تھے، بیت اللہ کے اپنے آپ کو مجاور کہتے تھے، خانہ کعبہ کے اپنے آپ کو معمار کہتے تھے. تو انہوں نے اس سے انکار کیا
تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ پھر اگلے سوال میں آپ کو بتائیں گے. جی جی ناظرین کرام، آپ مفصل پس منظر جان رہے تھے اس فتح مکہ کا، جہاں پہ حق اور باطل کو الگ الگ کیا گیا، اور یہ موقع اسلام میں بار بار ہوتے رہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ہدیہ پیش کر رہا ہوں حضرت امام حسین علیہ مقام کو، تو اسے ذرا سماعت فرمائیے. عنوان ہے حق سچ ہے یہ، حرم کو لے کر حرم سے چلے، محرم کو پہنچ گئے، خون کو دشت کو خون پاک دینے، دیکھو کربلا مولا پہنچ گئے. خون پاک دشت کو دے کر اسلام کو زندہ جاوید کر دیا. حق و باطل کے موقع میں فرق سارا واضح کر دیا. مصلحتوں کو چھوڑ کر سب رشتوں کو جوڑ کر دین کی خاطر تھے چلے. اسماعیل نے دینی تھی جو قربانی، وہ حق ادا کرنے چلے. شہزادے تھے کم عمر، سب جانب منزل تھے، مگر سب کو تھی یہ خبر، کربلا سے ہے وہ راہ گزر جو منزل پر پہنچائے گی، سچ کی راہ بتلائے گی. فیصل یہ تھے جن کے نشان سورہ اثر میں ہیں پناہ. حق انہوں نے ہے کہا، ایسا صبر اور ہے کہاں، کامیاب ہو گئے دین کے یہ سپاہ. تو ناظرین کرام، تو یہ حق اور باطل جو ہے مسلسل ساتھ ساتھ ہے، اور جب جب حق کے اوپر بات آتی ہے اور باطل آگے بڑھتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے حق والے صبر کے ساتھ اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ہم یہ میسیج دینا چاہیں گے. اور جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی کیونکہ باطل بالکل مٹنے کے لیے ہی ہے، ہمارے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا نور سحر میں. نور سحر ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان سونیا آصف، اور میرے ساتھ ہیں فیصل. اور فیصل سے میں پوچھنا چاہوں گی، جو آپ نے یہ کلام پڑھا یہ آپ نے خود لکھا؟ جی جی، میرا اپنا خود کا لکھا ہوا کلام ہے یہ. ماشاءاللہ، آپ تو ہر فن مولا ہے فیصل. الحمدللہ. کیا کیا کرتے ہیں ایک ہی دفعہ ہمیں بتا دیں، کتنے فن ہے آپ کے پاس؟ کالم بھی لکھتا ہوں، شاعری بھی کرتا ہوں، مصوری بھی کرتا ہوں، اب حادثاتی طور پہ ہوسٹ بھی ہوں آپ کے ساتھ، پروڈیوسر بھی ہوں، بہت سارے کام کرتا ہوں. نہیں، خود کو ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے. اور سیاست بھی کرتا ہوں، سماجی کام بھی ہیں. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اس کے ساتھ ہی ہم اپنے علماء کرام کے پاس چلتے ہیں. علامہ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کر لیا تو قریش کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اور دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ جب یہ فتح مکہ ہوا تھا مسلمان لشکر کی تعداد کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. صدق اللہ العظیم. بہت اہم سوال، اور اس وقت جو بعض گشت دنیا میں جی اسلام کے حوالے سے سنائی دے رہی ہے، اور ایک تصویر مغرب کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے جی جی کہ دیکھو اس میں اتنی جنگیں ہیں، یہ جنگوں کا مذہب ہے، لڑائیوں کا مذہب ہے، جارحیت کا مذہب ہے. تو اس فتح مکہ کے واقعے سے اس کا جواب ملتا ہے. جی ماشاءاللہ. دیکھیں، جو فتح مکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے خانہ کعبہ کے پاس جی حرم کے سین میں، جی تو جتنے بھی قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے، جانی دشمن، یعنی جنہوں نے آپ کی جائیدادوں پر، آپ کے مالوں پر قبضہ کر لیا تھا جی اور بعض صحابہ کو قید کر لیا تھا، وہ سب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکائے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کیا سلوک تمہارے ساتھ کروں گا؟ تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ بھی تاریخی ہیں. اخن کریم وابن اخن کریم، آپ تو مہربان بھائی ہیں اور مہربان بھتیجے ہیں، تو ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی توقع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کیا، فرمایا کہ میں آج تمہیں وہ بات کہنے جا رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہی تھی جب ان کے والد نے کہا تھا کہ ان کو معاف کر دیں. تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی، اور مزید یہ جملہ فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے ہر قسم کی بندش اور سزا سے، اور آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا.
اللہ تمہیں معاف کر دے اور وہ سب سے بڑا مہربان ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اور ان کو ایک اعزاز بھی دیا. اصل میں جو عرب تھے وہ عزت نفس کے بہت بھوکے تھے اور عزت نفس ان کے ہاں سب سے بڑی چیز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانی دشمن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو وہ اسلام لے آئے تھے، کہا من دخل دار ابی سفیان کان لہ آمنا، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے ہم نے اسے امان دے دی ہے. کہا جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے ہم نے اسے امان دے دی ہے. جو اللہ کے گھر میں آ جائے ہم نے اس کو امان دے دی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بطور خاص یہ بات فرمائی تھی کہ آپ نے کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی پر تلوار نہیں اٹھانی، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا. کہا یہ حرم ہے، حرم مکہ. اور قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی تھیں اس میں یہ چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو امن کا شہر بنا دے. تو کہا یہ امن کا شہر ہے، یہاں ہم نے قتل و خون نہیں کرنا، قتل و غارت گری نہیں کرنی. تو کسی صحابی نے اس بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا. اور جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آنے والے لوگ تھے ان کی کتنی تعداد تھی، تو مورخین نے ان کی تعداد تقریباً 10,000 لکھی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے چلے تھے. پھر کچھ قبائل کے ایسے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، چند ایک وہ بھی آپ کے ساتھ مل گئے. لیکن وہ جو 10,000 کا لشکر تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ قریش مکہ کے اس لشکر نے اوسان خطا کر دیے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ایک باخبر جرنیل کرتا ہے، آپ نے وہ طریقہ کار اختیار کیا. جب مکہ کے قریب پہنچے، مکہ کے باہر، تو کہا سب لوگ اپنی آگ جلائیں، الگ الگ الاؤ جلا دیں دور دور ہو کر. تو جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ہزاروں میں نہیں بلکہ یہ لوگ تو لاکھوں میں ہیں. اور جنگیں جو ہوتی ہیں نا، جنگوں میں فتح جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے یہ فکری ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کولڈ وار. یعنی فکری طور پر آپ دوسرے کے دماغ کو معاف کر دیں گے تو وہ خود ہار جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی. اور دنیا میں اتنی بڑی حکمت عملی ہمیں کسی اور جرنیل سے نہیں ملتی. ناظرین کرام، سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی، ان کی حکمت عملی کے حوالے سے، وہ ایسی شخصیت تھے کہ جو ہر چیز میں 100% پرفیکٹ تھے. ان جیسا نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا. میں یہیں ساتھ ہی ساتھ عبد المعید صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت مشہور نعت خواں ہیں. ان سے ملتمس ہوں کہ ایک ہدیہ نعت سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. میں نے مانا میں
سب سے برا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے گئے ان کی صف میں بھی کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنا سونیا ہمارے ساتھ روشن دین صاحب بھی مفتی صاحب موجود ہیں، جی تو ان سے بھی ایک سوال ہم کرنا چاہیں کہ جو مورکہ ہوا فتح مکہ کا، جس میں کعبے میں جو موجود بت تھے انہیں باقاعدہ توڑا گیا، تصاویر کو مٹایا گیا، تو اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ آپ کے ساتھ اور کون تھا، یہ بت کس کے تھے اور وہ تصاویر کس کی تھیں، تاکہ ناظرین تک یہ بات بھی پہنچ سکے کہ وہ تصویریں کس قسم کی تھیں جنہیں مٹایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر تفصیلی گفتگو علامہ عبدالخالق فریدی صاحب ماشاءاللہ کر رہے تھے، جی جی، تو بالکل اسی طرح اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بات کروں گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو جنگ سے زیادہ حکمت عملی یہی تھی کہ بغیر خون خرابے کے فتح ہو جائے۔ بالکل۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو مورخین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو اپنی سواری پر سوار ہی تھے، جی جی، اور اسی حال میں آپ حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا عجیب منظر تھا کہ اگر ذرا تصور کیا جائے کہ جیسے ہجرت پہ مجبور کیا گیا اور اپنے سارے ان ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بے دخل کیا گیا، ایک طرح سے نکالا گیا، آج وہ نبی شان و شوکت کے ساتھ انہی پسے ہوئے غریبوں اور مجبوروں بے کسوں کے ساتھ جو ہے فاتح بن کر حرم کعبہ میں داخل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو کام کیا وہی بڑا عجیب تھا، آپ اپنی سواری پر سوار تھے، یوں ہی آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ سبحان یہ اس سے بڑی عجیب بات۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کا ایک ولولہ اور ایک جذبہ تھا، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کا جواب دیا۔ نبی علیہ السلام حرم کے اندر داخل ہوئے، کعبہ کے اندر داخل ہوئے، آپ کے ساتھ جہاں دیگر صحابہ تھے وہاں ایک علی بھی تھا۔ علی کا ذکر ہمیشہ کیا جاتا ہے، میں کہوں گا یہ علی بن ابو العاص تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ جہاں ہم شہید کربلا امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم تھوڑا سا میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کنجوسی کر جاتے ہیں، ہم علی کا ذکر نہیں کرتے۔ صحیح بات ہے، یہ بڑا عظیم علی تھا، بے شک۔ علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب بت تھے 360 بت روایات میں آتا ہے رکھے ہوئے تھے، اور مختلف تصویریں بنائی ہوئی تھی، حضرت مریم کی بھی بنی ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ کی بھی بنی ہوئی تھی، لات منات عزا کی بھی تھی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی بھی تھی۔ تو اس طرح بے شمار جو ہے انہوں نے تصویریں انہوں نے بنائی تھی، جس کو وہ متبرک سمجھتے تھے، جس کو وہ بڑا سمجھتے تھے، اس کی ایک تصویر بنا کے یا ایک مورتی بنا کے وہ اندر مجسمہ کھڑا کر دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ خدا کو جو ہے مرکز توحید کو بتوں سے پاک کرنا تھا، اور امام الواحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ یہ گھر بت شرک سے بھر چکا تھا۔ آپ نے نیچے بتوں کو توڑا، پھر جو اوپر بت تھے ان کو توڑنے کے لیے کہا علی میرے کندھے پہ چڑھ جا۔ سبحان اللہ، یہ ایک مقام تھا علی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ حضرت علی حضور کے شانوں پہ سوار ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور حضرت علی بن ابو العاص نے وہاں حرم کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو حضور کے ساتھ سب سے پہلے جس نے توڑا وہ ضرب لگانے والا علی بن ابو العاص تھا۔ یہ شرف ان کو ملا، اور یوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے بتوں کو توڑ دیا تو وہاں جتنے بھی قبائل تھے، جس طرح علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ بالخصوص جو حلیف تھا مسلمانوں کا، یعنی خزاعہ جو قبیلہ تھا، یہ اور دیگر بے شمار لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ اب اس دوران حضور نے اعلان کیا اب جو گھروں میں بت رکھے ہوئے ان کو بھی توڑ دو، ان کو بھی توڑا گیا۔ پھر حضور نے فرمایا جو قریب کی آبادیوں میں بت ہیں ان کو بھی توڑ دو۔ یہ جزیرۃ العرب میں اگر آپ یہ کہیں بالخصوص وہ ایریا جہاں پر حضور نبی اکرم جسے حجاز مقدس کا ذکر ہوا، اس وقت مرکز جزیرۃ العرب کا یہی حجاز مقدس تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں داخل ہونا اور فتح مکہ کا جو علم تھا، اس کے ساتھ ہی وہاں سے شرک پر جتنے بت تھے ان پر جھاڑو پھیر دیا گیا، بت پرستی ختم ہوگی، اور اس کے بعد وہاں کوئی بت، یعنی آج تک اگر دیکھیں تو وہاں بت پرستی نہیں ہے۔ یہ فتح مکہ کا اعجاز ہے کہ بت پرستی کو حجاز مقدس سے ختم کیا گیا، بتوں کو توڑا گیا، اور حضور نے علم بلند کیا۔ اچھا یہ جال حق و زحق الباطل۔ حکمت یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد جزیرۃ العرب میں شرک نہیں ہوگا۔ اچھا یہ جو حکمت عملی تھی جس کا ذکر
مفتی فہیم صاحب نے کیا. جی جی جی. تو مفتی صاحب مجھے بتائیے وہ کعبے میں یا حجاز میں یا مکہ کے اندر جب شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت کن راستوں سے داخل ہوئے, اس میں کیا حکمت عملی تھی؟ بالکل جیسے ابھی علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے پس منظر میں, تو میں اس میں ایک بات اور ایڈ کروں گا اسی تسلسل میں جی بسم اللہ. کہ جب حدیبیہ سے واپس گئے تھے نا جی مسلمان نبی علیہ السلام کی قیادت میں, تو صحابہ کچھ رنجیدہ بھی تھے, کہتے یا رسول اللہ یہاں سے آگے واپس چلے جائیں, صحیح بات. ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے. وہاں بیعت رضوان بھی ہوئی. جی جی, اب بیعت رضوان ہو چکی تھی. جی جی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر, اللہ تعالیٰ نے ان سے رضا کا بھی اعلان کیا. بالکل. اب جب لوگ واپس جانے لگے, صحابہ بالخصوص حضرت عمر کے حوالے سے آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے جرار تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ آگے بڑھنا چاہیے. حضور نے فرمایا نہیں, ہمیں واپس جانا ہے. سبحان معاہدات ہوئے, واپس گئے, اللہ نے اسے فتح مبین قرار دے دیا اور پوری صورت فتح نازل فرمائی. یہ فتح مبین تھی کہ حضور لوٹ کر آئے 10,000 لشکر کے سبحان ساتھ. اللہ, ماشاء اللہ. جی ناظرین اکرام, اس وقت ہمارے پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے گا, لوٹ کر آئے گا نور سحر میں.